الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ محترم سامعین، امید ہے آپ حضرات خیریت اور عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ نے ٹائٹل اور تھمبنیل دیکھ کر کے ویڈیو کو کلک کر دیا ہے تو آپ بالکل پریشان نہ ہوں، وہی ویڈیو آپ کو دکھائیں گے۔ آج آپ کو ویڈیو دکھائیں گے جناب حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب کا۔ یہ ویڈیو آپ کو دکھائیں گے، اور اس سے پہلے آپ کو ویڈیو دکھائیں 1 منٹ کی بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ اس میں ٹائٹل میں آپ نے پڑھ لیا ہے کہ مسلمانوں کو یہ عقل، یہ شعور، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا جنازہ ہماری زندگیوں سے نکل رہا ہے اور ہمیں اس کا ذرہ برابر احساس نہیں ہو رہا ہے۔ بس یہی ٹاپک ہے۔ ابھی آپ کو سنواتے ہیں حضرت جی پیر صاحب کا بہترین، خوبصورت، دل میں اثر کرنے والا اور دل پہ چھو جانے والا، دوستو، بزرگوں، قیمتی بیان۔ حضرت نے کتنے انداز سے، کتنے اچھے انداز سے اس بات کو واضح فرما دیا۔ آج ہم نے اپنی زندگی میں اس کو ذرہ برابر نہیں احساس کیا ہے۔ تو یہی امید ہے کہ آپ ویڈیو کو برائے کرم، برائے مہربانی پورا واچ کریں گے، پورا مکمل ویڈیو دیکھیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے تکلیف اگر ہوگی، ہم سے ناراض ہوں گے سرکار دو عالم علیہ صلاۃ والسلام، تو بتائیے ہماری سفارش کیسے کرائیں گے؟ کیسے سفارش کرائیں گے ہماری؟ اور کیسے حوض کوثر پہ ہمیں پانی پلائیں گے؟ میرے دوستو، آئیے سنتے ہیں حضرت جناب پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب کا یہ خوبصورت بیان۔ ایک بزرگ تھے جن کا معمول یہ تھا کہ 1,00,000 مرتبہ درود شریف پڑھ کر کچھ عرصے بعد نبی علیہ السلام کو تحفہ بھیجا کرتے تھے، پھر 1,00,000 درود شریف پڑھ کر پھر تحفہ بھیجا کرتے تھے۔ ان کی زندگی کا یہ معمول تھا کہ لاکھوں مرتبہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں درود و سلام کا تحفہ بھیجا۔ ان کو ایک مرتبہ خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا، آپ کا سینے انور گریبان کھلا تھا اور کچھ داغ تھے جیسے زخم کے ہوتے ہیں، تو میں دیکھ کر ذرا حیران ہوا، قریب ہوا۔ میں نے کہا اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کا سینہ چھلنی نظر آتا ہے، زخم کے نشان نظر آتے ہیں، خیریت تو ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں، یہ لوگ ہیں جو میری سنت کو چیرتے ہیں، وہ میرے سینے پہ زخم لگاتے ہیں۔ میں نے کہا اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کفار ہیں، زندگی بھر جنہوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی، اب بھی وہ تکلیف پہنچانے والے کام کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں کفار کی بات نہیں کر رہا، مجھے میرے رشتہ داروں نے تکلیفیں پہنچائیں، میں سجدے میں گیا، اوجڑی اوپر ڈال دی گئی، میں گلی میں سے چلتا تھا، لوگ میری طرف دیکھ کر بسا اوقات تھوکا کرتے تھے، میرے چہرے پہ مٹی پھینکا کرتے تھے، مجھے ان سے کوئی گلہ نہیں، اس لیے وہ تو کفار تھے، گلہ تو مجھے ان سے ہے جو کلمہ پڑھتے ہیں، مجھے اپنا آقا اور سردار مانتے ہیں، اور جب عمل کا وقت آتا ہے وہ میری سنتوں کو ذبح کر دیتے ہیں، ان کو احساس ہی نہیں ہوتا، ان کی وجہ سے آج میرا سینہ زخمی ہے۔ غیروں سے گلہ نہیں ہوتا، گلہ اپنوں سے ہوا کرتا ہے۔ فرمایا مجھے اپنی امت سے گلہ ہے، اس لیے کہ یہ ماننے والے لوگ تھے، جب انہوں نے میری سنت کا وہ اہتمام نہ کیا تو غیروں سے کیا امید کی جا سکتی ہے؟ نبی علیہ السلام نے جب یہ بات فرمائی، ان بزرگ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا تم تو غیروں کی بات کرتے ہو، ہم نے اپنے بھی آزمائے ہیں، تم تو غیروں کی بات کرتے ہو، ہم نے اپنے بھی آزمائے ہیں، لوگ کانٹوں سے بچ نکلتے ہیں، ہم نے پھولوں سے زخم کھائے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خواب کے اندر غم زدہ حالت میں ہیں کہ مجھے غم ہے اپنی امت کی وجہ سے، جو کلمہ پڑھنے والے صبح اٹھتے ہیں، چہرے سے سنت کو ہٹا کر اس کو گٹر کے اندر ڈال دیتے ہیں، کھانے کی سنت کا اہتمام نہیں،
पीने की सुन्नत का एहतमाम नहीं। घर के अंदर 10 रुपए का अगर कोई बल्ब टूट जाए तो माँ बच्चे के थप्पड़ लगा देती है, वही बच्चा मेरी सुन्नत को तोड़ देता है। माँ के सर पे जूं नहीं रेंगती, वो टस से मस नहीं होता, बाप इसका कोई नोटिस नहीं लेता, तो मालूम होता है मेरी सुन्नत इनकी नजर में 1 रुपए के बराबर भी अहमियत नहीं रखती। ये मेरे वो उम्मती हैं जो मेरी शफाअत के हर वक्त जो है वो दिल के अंदर हसरतें रखते हैं, लेकिन मेरी सुन्नत का मजाक उड़ाते हैं। और फिर और भी ज्यादा देखिए, कुछ तो वो लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजी तालीम पाकर दुनियादारी का रास्ता इख्तियार कर लिया। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज्यादा तकलीफ तो फिर उनसे पहुंचती है जो तालिब इल्म भी कहलाए, घरों को छोड़कर मदरसे में भी आ गए। ये लोग जो कल मेरे वारिस बनने के जो है वो उम्मीदवार हैं, ये भी मेरी सुन्नतों का उतना एहतमाम नहीं करते जितना करना चाहिए था। मुझे इनसे ज्यादा तकलीफ पहुंचती है। ये तो कल मेरे वारिस बनने की तमन्ना रखने वाले, मुझे इससे ज्यादा तकलीफ पहुंचती है। उम्मीद है आप हजरात को ये बयान बहुत पसंद आया होगा और अल्लाह से दुआ करेंगे और आप भी दुआ करें कि जनाब हज़रत पीर जुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी साहब ने, जनाब हज़रत जी ने जो ये बातें हमें नसीहत की हुई हैं, अल्लाह ताला हमें इस पे दिल से इखलास से अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ऐसे ही और कीमती मज़ीद हज़रत जी के बयान सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और हज़रत जी के अलावा तमाम उलमाए हक़, अकाबिर उलमाए दारुल उलूम देवबंद के बेहतरीन बयानात सुनने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।